اگر اللہ تعالیٰ یہ بات فرما رہے ہیں تو ماننی ہی پڑے گی بِأَنَّ لَهُم مِّنَ اللَّهِ فَضْلًا كَبِيرًا، اور یہ بالکل سچ بات ہے اور حقیقت ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد ہمارے لیے اللہ کا بہت بڑا فضل، احسان اور اس کی رحمت ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا حلیہ مبارک صرف مردوں نے نہیں، ایک خاتون نے بھی بہت زبردست طریقے سے بیان کیا تھا، جن کا نام ام معبد ہے۔ ہجرت کے سفر میں دوسرے دن نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا گزر ام معبد کے خیمے سے ہوا تھا۔ یہ قدید کے اطراف میں مشلل کے پاس ہوا کرتی تھی، جو مکہ سے 130 کلومیٹر کے فاصلے پر ہے۔ آپ نے پوچھا ہل عندک شیئن، کیا تمہارے پاس کچھ ہے؟ تو اس نے میزبانی سے معذرت کی اور بتایا کہ بکریاں دور دراز گئی ہوئی ہیں، یعنی بکریاں دور چرنے کے لیے گئی ہوئی ہیں، لیکن ایک بکری پیچھے ہے جو خیمے کے کونے میں ہے، بہت ہی کمزور مریل سی، جس میں دودھ کا ایک قطرہ بھی نہیں۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اجازت لے کر اسے دوہا، اور اس بکری نے اتنا دودھ دیا کہ بڑا سا برتن بھر گیا، جسے ایک جماعت بمشکل اٹھا سکتی تھی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ام معبد کو بھی پلایا، وہ آسودہ ہو گئی تو اپنے ساتھیوں کو پلایا، پہلے اس خاتون کو پلایا جن کی وہ بکری تھی، وہ بھی آسودہ ہو گئے تو خود پیا۔ ترتیب ملاحظہ فرمائیے، اور دوبارہ دوہ کر برتن بھر دیا اور اسے ام معبد کے پاس چھوڑ کر روانہ ہو گئے۔ جہاں گئے خیر ہی خیر، برکت ہی برکت۔ آپ کے جانے کے بعد ام معبد کا شوہر گھر پر آیا، اس نے دودھ دیکھا تو اسے تعجب ہوا، پوچھا کہ یہ کہاں سے آیا؟ تو ام معبد نے پوری بات بتلا دی، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا سراپا سر سے پاؤں تک، اور گفتگو اور طور اتوار، یعنی آپ کا جو سٹائل تھا، بہت باریکی سے بیان کیا۔ اس پر ابو معبد بول اٹھا، یہ تو واللہ صاحب قریش ہے، یہ تو وہی شخص ہے، میرا ارادہ ہے کہ آپ کا ساتھ اختیار کروں، آپ کا صحابی بن جاؤں، اور کوئی راستہ ملا تو ایسا ضرور کروں گا۔ دیکھا نہیں، صرف حلیہ کے بارے میں سن کر اس کو شوق پیدا ہو گیا، اور وہ صرف حلیہ نہیں تھا، ساتھ شخصیت بھی تھی، ساتھ آپ کا اخلاق اور کردار بھی تھا۔ ظاہری خوبصورتی اپنی جگہ اٹریکٹ کرتی ہے، لیکن اگر اس کے ساتھ اخلاق کی قوت شامل ہو جائے تو متاثر کیے بغیر نہیں چھوڑتی۔ تو ام معبد نے کیا کہا تھا؟ پاکیزہ روح، پہلے پاکیزگی کا بیان ہے، صاف ستھرا، کشادہ چہرہ، سنجیدہ خو، نہ توند نکلی ہوئی نہ چندیا کے بال گرے ہوئے، زیبا، صاحب جمال، آنکھیں سیاہ اور فراخ، یعنی بڑی آنکھیں سیاہ اور فراخ، بال لمبے اور گھنے، آواز میں بھاری پن، بلند گردن، روشن مردمک، سرمگی چشم، باریک اور پیوستہ ابرو، سیاہ گھنگریالے بال، جب خاموش ہوتے تو وقار بلند ہو جاتا، بات کرتے تو بات واضح ہو جاتی، دور سے دیکھنے میں سب لوگوں سے زیادہ خوبصورت، بارونق، قریب سے نہایت شیریں و کمال حسین، یعنی بہت زیادہ حسین، شیریں کلام، واضح الفاظ، کلام کمی اور بیشی الفاظ سے معرہ، فالتو باتیں نہیں، تمام گفتگو موتیوں کی لڑی جیسی پروئی ہوئی، درمیانہ قد، نہ کوتاہی سے حقیر نظر آتے، نہ طویل کے آنکھ اس سے نفرت کرتی، دو شاخوں کے درمیان ایسی شاخ کی طرح جو مناسب ہو، زبندہ نہال کی تازہ شاخ، سب منظروں سے اچھا منظر اور سب سے زیادہ عزت والے، رفیق ایسے، یعنی دوست، ان کے ساتھی ایسے کہ ہر وقت اس کے گرد و پیش رہتے ہیں، جب وہ کچھ کہتے ہیں تو چپ چاپ سنتے ہیں، حکم دیتے ہیں تو تعمیل کے لیے جھپٹتے ہیں، مخدوم، مطاع، نہ کوتاہ سخن، نہ ترش رو، نہ فضول گو۔ انشاءاللہ میں اس کی آگے، چونکہ یہ ساری چیزیں آئیں گی تو وہاں ڈیٹیل بیان کروں گی، لیکن ام معبد نے صرف تھوڑی دیر میں آپ کی تمام خوبصورتی کا کم سے کم الفاظ میں بہترین نقشہ کھینچا، جس میں خلق،
اور خلق دونوں شامل ہیں. خلق کہتے ہیں جو فیچرز ہیں، اور خلق جو آپ کے عادات ہیں یا آپ کا اخلاق ہے یا آپ کا انداز ہے. صفات اور اخلاق. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جمال خلقت اور کمال اخلاق میں سب سے بلند تھے. اس بارے میں بہت سی احادیث آئی ہیں، یہاں ان کے معنی اور مطالب کا خلاصہ پیش کیا جاتا ہے. چہرے سے شروع کرتے ہیں. چہرہ مبارک اور اس کے متعلقات. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا چہرہ مبارک گورا، پرکشش، گول، روشن رنگ، سرخی آمیز تھا، یعنی پنکش تھا، 14ویں کی چاند کی طرح جگمگاتا ہوا. جب آپ خوش ہوتے تو چہرہ مبارک اس طرح دمک اٹھتا گویا چاند کا ایک ٹکڑا ہے. دھاریاں اس طرح چمکتی جیسے روشن بادل چمکتا ہے، گویا سورج اس میں دوڑ رہا ہے. اگر آپ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھتے تو گویا طلوع ہوتے ہوئے سورج کو دیکھتے، یعنی جب سن رائز ہو رہا ہوتا ہے. چہرے پر پسینہ یوں محسوس ہوتا گویا موتی ہے، اور پسینے کی خوشبو مشک خالص سے بھی بڑھ کر ہوتی. اور جب آپ غصہ ہوتے تو چہرہ یوں سرخ ہو جاتا کہ گویا دونوں رخسار میں انار کے دانے نچوڑ دیے گئے، سخت سرخ. دونوں رخسار ہلکے، پیشانی کشادہ، ابرو یعنی آئی بروز کماندار، باریک اور کامل تھے. باہم ملے ہوئے نہ تھے، الگ الگ تھے، اور کہا جاتا ہے کہ کچھ ملے ہوئے تھے. آنکھیں کشادہ تھیں، ان کی سفیدی میں سرخی کی آمیزش تھی، سرخ ڈورے تھے. پتلی سیاہ تھی، یعنی آنکھوں کا رنگ سیاہ تھا. پلکوں کے بال لمبے اور گھنے تھے. آپ دیکھتے تو کہتے کہ آنکھوں میں سرما لگا رکھا ہے، یعنی نیچرلی اس طرح محسوس ہوتا. حالانکہ آپ سرما لگائے ہوئے نہیں ہوتے تھے. ناک کا بانسا بلند یعنی اوپر کا حصہ اور خمدار تھا، اس پر نور بلند ہوتا محسوس ہوتا تھا. دونوں کان مکمل تھے. منہ خوبصورت اور بڑا تھا. سامنے کے دونوں دانتوں میں ذرا سا فاصلہ تھا. بقیہ دانت بھی الگ الگ تھے، بہت جڑے ہوئے نہیں تھے. دانتوں میں چمک تھی. جب آپ مسکراتے تو ایسا لگتا گویا اولے ہیں، اور جب آپ گفتگو فرماتے تو دانتوں کے درمیان سے نور نکلتا دکھائی دیتا. غرض آپ کے دانت سب سے زیادہ خوبصورت تھے. داڑھی خوبصورت تھی، گھنی، کنپٹی سے کنپٹی تک بھرپور، سینے کو بھرے ہوئے اور بالکل کالی تھی. صرف دونوں کنپٹیوں اور داڑھی بچہ میں چند گنے چنے بال سفید تھے. آخر تک بھی چند گنے ہوئے بال جو تھے اس حصے میں سفید تھے، ادروائز ساری داڑھی سیاہ تھی. کچھ احادیث کی روشنی میں ذرا سی مزید ڈیٹیلز ہم دیکھتے ہیں. بخاری کی روایت میں آتا ہے، کان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم احسن الناس وجہا. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لوگوں میں سے سب سے زیادہ حسین چہرے والے تھے. یعنی اس دور میں جتنے بھی لوگ تھے ان میں سب سے زیادہ خوبصورت آپ ہی تھے. اللہ سبحانہ وتعالی نے آپ کو نہ صرف یہ کہ نبوت سے نوازا، بلند ترین اخلاق سے نوازا، انک لعلی خلق عظیم، بلکہ حسن میں بھی کوئی کمی نہ چھوڑی. حسان بن ثابت کہتے ہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی مدح میں، وَأَحْسَنُ مِنْكَ لَمْ تَرَ قَطُّ عَيْنِي، کہ آپ سے زیادہ خوبصورت، احسن مِنْكَ لَمْ تَرَ قَطُّ عَيْنِي، میری آنکھ نے کبھی دیکھا ہی نہیں. آپ سے زیادہ خوبصورت چہرہ میری آنکھ نے کہیں دیکھا ہی نہیں، کبھی نہیں دیکھا. وَأَجْمَلُ مِنْكَ، اور آپ سے زیادہ جمال والا، خوبصورتی والا، لَمْ تَلِدِ النِّسَاءُ، عورتوں نے کبھی جنا ہی نہیں، کسی عورت نے ایسا کوئی بچہ جنم دیا ہی نہیں. خلقت مبرأ من کل عیب، آپ ہر عیب سے پاک پیدا کیے گئے، یعنی آپ کسی قسم کے جسمانی عیب کا شکار نہ تھے، یعنی آپ کے اندر جسمانی طور پر کوئی عیب نہیں تھا. کأنک قد خلقت کما تشاء، آپ اس طرح پیدا کیے گئے گویا آپ نے جیسا خود چاہا کہ مجھے بنایا جائے. کیونکہ کسی بھی انسان کو اگر پوچھا جائے کہ تم کیسے بننا چاہتے ہو تو وہ کوئی کسر چھوڑے گا. لوگ میک اپ کے ذریعے اور پلاسٹک سرجری وغیرہ کے ذریعے اور مختلف حربوں طریقوں سے اپنے آپ کو اپنی مرضی کا بنانے کی کوشش کرتے رہتے ہیں، جو کہ پاسبل نہیں ہوتا. حسان بن ثابت کہتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خوبصورتی میں کسی قسم کی کوئی کمی نہ تھی.